اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته أبي القاسم محمد وعليه الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما بقية الله في الأرضين والله الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سورہ مبارک لقمان کی یہ تفسیر چل رہی ہے. اب تک ہم نے 12 آیتوں کی تفسیر بیان کی ہے. آج یہ 13ویں آیت ہے. یہاں سے جناب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں. پورے سورے کا نام سورہ لقمان ہے. پوری آیتیں 34 آیتیں ہیں. اس سورے میں جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں فرمائی ہیں. اب وہ 10 نصیحتیں جو فرمائی ہیں، اب ان نصیحتوں کا آغاز اس آیت سے ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. اس زمانے کو یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پورے نظر، لا تشرک باللہ. دیکھو، اللہ کا شریک قرار نہ دو. کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دو. ان الشرک لظلم عظیم. کیوں؟ اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. یہاں جناب لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو نصیحت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا اچھا بیٹا بن کر نکلے، بہترین، پاک و پاکیزہ اور تطہیر قلب ہو، اس کی تزکیہ نفس ہو، ایک صالح بیٹا جو ہے بن کر سماج میں آئے. کس باپ کی تمنا نہیں؟ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا بن کر سماج کے حوالے ہو. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں. پر یہیں سے ایک ذمہ داری پروردگار نے ان کی نصیحت کو بیان کر کے ہر باپ پر عائد کر دی ہے کہ ہر باپ پہ لازم ہے کہ اپنے بیٹے کو بٹھا کر جو ہے نصیحت کرے. دوسری یہ ہے کہ نصیحت جو ہے بچے کو کیسے کرنا ہے؟ پیار بھرے رہتے ہیں، اچھے انداز میں، سختی سے نہیں. یا بولے کیا ایک پیارے بیٹے دیکھ رہے، یعنی جب
بیٹے سے باپ ایک اچھے انداز میں کلام کرے گا تو اس کا دل نصیحت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور فرمائے اگر ایک بیٹے کو میرے نور نظر، میرے لگتے جگر، میرے آنکھوں کے نور، اے میرے پیارے بیٹے، یہ وہی مانا دے رہا ہے یا عربی میں کیا ہو رہا ہے، کیا یہ اردو میں ترجمہ ہوگا تو یہی مانا ہوگا۔ ایسے ہی تو پیار بھرے لہجے کے بعد جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، کیونکہ سختی میں ہوگے تو بچہ بھی سختی کو اتر آتا ہے۔ اور ہمارے میں آپ دیکھیں جہاں ماں باپ جو ہے وہ پیار بھرے لہجے کو استعمال نہیں کرتے، بچے بھی بغاوت کر جاتے ہیں۔ لہذا یہ انداز جو قرآن حکیم نے اپنایا ہے اور جناب لقمان حکیم کی نصیحت کو بیان کیا ہے، اسی انداز سے اپنے بیٹے کو نصیحت کریں کہ پہلا حق باپ کا ہے کہ اس کی تعلیم اور تربیت اور اخلاق اور اعتقادات جو ہے باپ کے حوالے ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مدرسے کی اور اسکول کی ذمہ داری ہے، بلکہ پہلا جو ہے وہ اس کا مہد علمی، گہوارہ علمی اس کا گھر ہوتا ہے، جہاں سے یہ نصیحت کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک باپ کو مدرسے کے حوالے کر کے خاموش نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ گھر میں بھی اس کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی تبلیغ اور نصیحت کرے تو باہر سے نہیں، پہلے گھر سے نصیحت کا آغاز کرے۔ جناب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت پہلے کر رہے ہیں، کیونکہ جب گھر سے تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے تو اس تبلیغ کا اثر باہر ہوتا ہے، اس کا اثر باہر دوسروں پہ ہوتا ہے۔ اور اگر خود لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت نہ کرتے اور باہر لوگوں کو نصیحت کرتے تو لوگ یہی کہتے کہ گھر کو تو فراموش کیے بیٹھے ہیں، ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ لہذا پہلے نصیحت اور تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کریں۔ دیکھ رہے یہ سب مطالب اسی سے اخذ ہو رہے ہیں، یعنی مفاہیم آیات میں پوشیدہ ہے یہ ساری چیزیں۔ آپ جیسے جیسے آیتوں کو پڑھتے جائیں گے بہت سارے مطالب اس کے اندر۔ اچھا، نصیحت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، اے میرے لال اللہ کا شریک قرار نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اس کی توحید کو تسلیم کرو، اس کو وحدہ لا شریک مانو، ایک مانو۔ لہذا یہاں سے دو مطلب نکلتا ہے کہ جناب لقمان حکیم سب سے پہلے اہم اعتقادی مسئلے کو پیش کر رہے ہیں جو توحید ہے، اس لیے کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو حقیقی معنی میں مسلمان بنائے، بیٹا موحد ہو، یکتا پرست ہو، اللہ کو ایک مانے۔ اچھا، یہاں پر لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک کہیں بھی قرار نہ ہو۔ دیکھیے یہ مطلق ہے، یعنی کوئی قید نہیں ہے، کہیں بھی اللہ کا شریک قرار نہ ہو، کیونکہ توحید کی جو ہے مختلف قسمیں علماء نے بیان کی ہے۔ خوب دقت کیجیے، یہ سب مطالب جو ہے بہت ضروری اور اہم ہے۔ توحید کی مختلف قسمیں علماء نے بیان کی ہے، اور کسی قسم میں اللہ کا شریک قرار نہ دے۔ توحید ذاتی یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دے، اس کو کہتے ہیں توحید ذاتی، یعنی ذات پروردگار میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ تو یہ اقسام جو بیان ہوئی ہیں کئی ایک قسمیں ہیں۔ تو پہلی قسم ہے توحید ذاتی، دوسری قسم جو بیان کی ہے وہ توحید صفاتی۔ اللہ کے صفات ہیں نا، اللہ جو ہے عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، مدرک ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ سب پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک قرار نہ دے۔
جیسے ذات میں اللہ کا شریک کسی کو قرار نہیں دے رہے، ایسے ہی جو صفات ہے اللہ کی، ان صفات میں بھی اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دیں۔ اور یہ صفات جو اللہ کی ہیں کوئی زائد بر ذات نہیں ہے، بہت اہم مسئلہ اعتقاد کا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی صفت زائد بر ذات نہیں ہے، بلکہ جتنی صفات پروردگار ہیں وہ عین ذات ہے، یعنی جس وقت سے ذات ہے اسی وقت سے وہ عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، اور ہمارا ہے، یعنی کوئی الگ سے یہ ذات پر حمل نہیں ہوئی ہے، یہ صفات جو ہے ذات پر حمل نہیں کی گئی، بلکہ جس وقت سے ذات ہے اسی وقت سے صفات ہے، تو اس کی صفات جو ہے وہ عین ذات ہے، اور خود صفات بھی آپس میں عین صفت ہے، یعنی عالم عین قدرت ہے، یہ بہت اہم بحث ہے۔ حی عین علم ہے، علم عین حی ہے، ایک دوسرے کے عین ہے، یعنی صفت اللہ کی قدیم ہے، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے اسی وقت سے اس کے صفات ہے، تو نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دو اور نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک قرار دو۔ ایسے ہے توحید خالقیت میں، یعنی خلق کرنے میں بھی اللہ کو ایک مانو، یہ ساری چیزیں جو خلق کی ہے یہ سب اللہ نے خلق کی ہے، تو اس میں بھی اللہ کو ایک مانو، کسی کو شریک قرار نہ دو، یہ توحید خالقیت میں ہے، یعنی خلق کرنے میں وہ ایک ہے، واحد وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دو، توحید ذاتی، صفات میں کسی کو شریک قرار نہ دو، یہ توحید صفاتی ہے، یعنی وہاں بھی اللہ کو ایک مانو، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ایسے خلق کرنے میں یعنی خالقیت میں جو ہے اس کو ایک مانو، اس نے جو خلق کیا ہے وہ تنہا اس نے خلق کیا ہے۔ اس کے بعد ہے توحید ربوبیت میں، یعنی اللہ تنہا رب ہے، ربوبیت میں بھی کسی کو شریک قرار نہ دو، یعنی اللہ خالق ہے، ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ وہ کائنات کا تدبیر کرنے والا ہے، مدبر کائنات ہے، جو تدبیر کرتا ہے وہ ہر چیز جو ہے بندوں تک پہنچاتا ہے، اپنے مخلوقات تک پہنچاتا ہے، یہی معنی ربوبیت ہے کہ وہ تدبیر کرے کائنات میں، لہذا تدبیر کائنات میں وہ واحد وحدہ لا شریک ہے، کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو۔ اس کے بعد ہے عبادت میں توحید، یعنی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے، اس کی عبادت جو ہے تنہا اس کے لیے کرے، کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک قرار دیں گے تو مشرک کہلائیں گے۔ عبادت میں جو ہے اس کے لیے قربتاً اللہ، اللہ کے لیے اس کو واحد ہر میدان میں مانے، جتنی قسمیں بیان کی گئی ہے سب میں اس کو ایک مانے، یعنی عبادت کی دنیا میں اس کی عبادت کرے، کسی اور کو شریک قرار نہ دے۔ لہذا دیکھ رہے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے لال کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دو۔ کتنی اہم مطالب ہے، اللہ اکبر، یعنی اعتقادات کے مسئلے میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ توحید کا پیش کیا ہے۔ توحید پروردگار اتنی اہم چیز ہے، اور یہ جتنی اقسام بیان ہوئے ہیں سب میں اللہ کو ایک ماننا ہے، چاہے وہ توحید ذات ہو، توحید صفات ہو، یعنی کسی میں کسی کو شریک قرار نہ دو۔ یہ جتنی قسمیں بہرحال اور ساری قسمیں علماء نے بیان کی ہے، سارے مباحث کو میں ترک کر رہا ہوں، وإلا یہ صرف ایک آیت پر نہ جانے کتنی گفتگو ہو جائیں گی اور کتنی مجلسیں ہو جائیں گی۔ اب آئیے لا تشرک باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم موحد بنو،
اللہ کی پرستش کرو، اس کی ذات کو تنہا اس کو تسلیم کرو، کسی کو شریک قرار نہ دو، اس کے صفات کو مانو، صفات میں کسی کو شریک قرار نہ دو، خالقیت میں کسی کو خلق کرنے میں شریک قرار نہ دو۔ اب آئیے اسے شرک سے جو نفی کر رہے ہیں کہ دیکھو کسی کو شریک نہ قرار دو اس کا۔ اب شرک کے لیے جو منع فرما رہے ہیں جناب لقمان حکیم، تو شرک کی دو قسم ہیں۔ لا تشرک، کوئی قید نہیں ہے یہاں پر، مطلق ہے یہ کلمہ، یعنی کسی کو شریک قرار نہ دو۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی۔ شرک جلی جو ہے وہ واضح اور روشن، جیسے ذات میں، صفات میں، خالقیت میں، یہ سب میں اگر کوئی شریک قرار دے رہا ہے اللہ کا تو مشرک ہے، اور یہ شرک جلی ہے، اسے شرک جلی کہتے ہیں۔ اور ایک شرک ایسا ہے جو جلی واضح اور روشن تو نہیں ہے لیکن خفی ہے، یعنی پوشیدہ، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور دیکھا کہ کوئی صاحب آ گئے ہیں تو اپنی ادا کو نماز میں بدل دیا، ان کو دکھانے کے لیے پڑھنے لگے، اب بہترین قرات کے ذریعے پڑھنے لگے، بہترین انداز سے پڑھنے لگے۔ اگر کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، تو یہ شرک خفی ہے۔ ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی۔ جناب لقمان حکیم نے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک قرار نہ دو، نہ شرک جلی کرو اور نہ شرک خفی کرو۔ اور ہمارے کتنے مطالب ہیں اس کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد کیوں کسی کا شریک کسی کو نہ بناؤ؟ کیوں؟ اس لیے کہ سب مخلوق کے پروردگار ہیں، وہ خالق ہے، وہ بے نیاز ہے، اور سب فقیر اللہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ کسی فقیر اللہ کو اس کا شریک بنا دیں، یہ ظلم عظیم نہیں ہوگا؟ غور فرمائیں، یعنی ایک انسان فقیر جتنے بھی ہیں، میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کی طرف محتاج ہو، فقیر کا مطلب محتاج ہو، اور اللہ کیا ہے؟ غنی ہے۔ تو کہاں غنی، اور اس غنی کا شریک کسی فقیر کو قرار دے تو یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ساری بات ہے۔ اس کے بعد خود لقمان حکیم نے یہاں پر دلیل پیش کیا ہے، غور فرمائیے، کیوں یہ فرمایا لا تشرک باللہ، میرے لال شرک نہ کرو، اللہ کا شریک نہ بناؤ کسی کو۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نفی شرک، یعنی شرک کی نفی کی ہے، کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ نفی پہ دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے اللہ کا شریک قرار دینا۔ تو یہ ٹکڑا، یہ فقرہ جو ہے نفی شرک پر دلیل ہے، شریک نہ قرار دو، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بہرحال آپ نے ملاحظہ فرمایا اس آیے مبارکہ میں جناب لقمان حکیم نے پہلی جو نصیحت فرمائی ہے وہ کس حوالے سے؟ توحید کے حوالے سے۔ پہلے عقیدہ، یعنی پہلے بچوں کے عقیدے کو درست کرے، پہلے وحدانیت کا درس دیں، یکتا پرستی کا درس دیں، نفی شرک کا درس دیں۔ یہ جناب لقمان حکیم نے بیان کیا، اور قرآن میں جناب لقمان حکیم کی نصیحتوں کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے، اور فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے جناب لقمان حکیم کی یہ مسلسل نصیحتیں ہیں، لیکن درمیان میں دو آیت جملہ معترضہ کے طور پر آئی ہے۔ جملہ معترضہ جو بریکٹ کے اندر یہ دو آیتیں ہیں،
یعنی یہ نصیحتیں جناب لقمان حکیم نہیں ہے، لیکن نصیحتوں کے درمیان آ گئی ہے. خوب دقت کیجیے، یہ ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. دونوں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اللہ اکبر. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، سفارش کیا ہے، نصیحت کیا ہے، وصیت کیا ہے. کیا؟ بوالدہ، ان کے ماں باپ کے بارے میں، یعنی انہیں تاکید کی ہے. لوگوں کو، انسانوں کو تاکید کی ہے اللہ نے والدین کے بارے میں. والدین کہہ کے پھر کہا ہے حملتہ امہ. انسان جو ہے اس کی ماں نے اسے اپنے شکم میں 9 مہینے رکھا، حملے کیا ہے. اور فرما رہے ہیں پہلے والدین کو بیان کیا کہ ہم نے تاکید کیا ہے انسان کو والدین کے بارے میں، پھر فوراً کہا کہ ماں نے. یعنی قرآن یہ کیا بیان کر رہا ہے کہ ماں باپ میں سب سے زیادہ جو حق رکھتی ہے ہر چیز کا وہ ماں. ٹھیک ہے باپ کی ذمہ داریاں، لیکن ماں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کیا ہے؟ 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا ہے. جا کے دیکھیے امام سجاد علیہ السلام کی کتاب ہے رسالۃ الحقوق، اس میں امام نے ماں کا جو حق بیان کیا ہے وہاں پہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے حملے کیا ماں نے کہ کائنات میں اس طریقے سے کوئی کسی کو حملے نہیں کرتا. وہاں پڑھیے آپ اس چیز کو رسالۃ الحقوق میں، وہاں پہ. اس کے بعد ماں نے اسے پھر کیا ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. وہ 9 مہینے جو شکم میں رکھا ہے نا، تو ماں دن بدن کمزور پہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور فرما رہے ہیں شکم مادر میں ہمیں تقویت مل رہی ہے اور ماں کمزور ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچے کو جو غذا مل رہی ہے ماں کے وجود سے مل رہی ہے، ہڈیوں کے ذریعے سے وہ جو غذا پہنچ رہی ہے، تو ماں دن بدن کیا ہو رہی ہے؟ کمزور ہو رہی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے ایام حمل میں ماں کو کتنے وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے. اور فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں قابل غور ہے. ماں جو ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یعنی کمزور پہ کمزور ہوتی جا رہی. ذرا فقرہ دیکھیے. اس کے بعد صرف یہی نہیں، اس کے بعد کا فقرہ دیکھیے کہ کیا ہے. ماں نے شکم میں 9 مہینے رکھا. اس کے بعد جب ماں کے شکم سے بچہ باہر آیا تو وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال میں اس کا دودھ چھوڑایا گیا. یعنی 2 سال بچے کو دودھ پلایا ہے. وہ بھی دودھ کہاں سے پلایا ہے؟ اپنا خون جگر دیا ہے ماں نے. اور فرما رہے ماں نے اپنا خون جگر دیا ہے بچے کے. جب شکم میں رکھا تب بھی کمزور پہ کمزور ہوتی گئی، اور جب بچہ جو ہے ماں کے شکم سے باہر آیا تو 2 سال جو ہے ماں نے اپنا خون جگر پلایا ہے. اس وقت ماں کی کیفیت دیکھتے ہیں کیا ہوتی جاتی ہے. اس وقت کمزوری کا عالم، کیونکہ ماں اپنے وجود سے وہ جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے 2 سال. اور یہ 2 سال قرآن نے کہا ہے. بہت ساری آیتیں ہیں اور قرآن میں جو اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. سورہ بقرہ میں بھی آیت موجود ہے، آیت نمبر 233. وہاں پہ ہے کہ والدہ جو ہے، مائیں جو ہے اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. اب دیکھیے ماں جو ہے وہ 33 مہینے، 9 مہینے یہ، اور ادھر جو ہے 2 سال 24 مہینے اور 9 مہینے. کتنے مہینے ہوئے؟ 33 مہینے ہو رہے ہیں. 33 مہینے ماں اپنا خون جگر دے رہی ہے. اب بتائیے کہ کیا بچہ یہ جو 33 مہینے اس طریقے سے ماں اپنا خون جگر دے رہی ہے، کیا کوئی اس کا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آج سماج اور معاشرے میں صرف اس آیت کریمہ کو نافذ کر دیا جائے. نہ کوئی بچہ ماں سے جدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی ماں بچے سے جدا ہو سکتی ہے. اور فرما رہے ہیں یہ سماج میں یہ آیتیں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، احکام الہی کو پہنچانے کی ضرورت ہے. کم از کم ماں 30 مہینے یا 33 مہینے
دیکھیں اقل مدت حمل، کم ترین جو حمل کی مدت ہے وہ 6 مہینے، یعنی بچہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد 24 مہینے دودھ پلائے تو کتنے ہوں گے؟ 30 مہینے، اور اگر 9 مہینے رکھ کے 2 سال جو ہے دودھ پلایا تو 33 مہینے ہو رہے ہیں۔ بہرحال 30 مہینے 33 مہینے، اتنے زمانے تک ماں اپنا خون جگر پلا پلا کے اس بچے کو پروان چڑھا رہی ہے۔ تو اب ذمہ داری یہ کیا ہے؟ پروردگار اب یہ ساری چیزیں بیان کر کے کہہ رہا ہے بچے سے کہ یاد رکھو یہ میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں، سفارش کر رہا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ یہ سب نعمتوں کا جو تمہیں ملا، انشکر لی ولوالدیک کا، یہ جو سب کیا ہے ماں باپ نے، تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ سارے پہلے احسانات کو گنایا کیونکہ ساری نعمتیں میری طرف سے ہیں، اور درمیان میں تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ واسطہ فیض ہیں۔ دقت کیجیے، میری نعمتیں تم تک پہنچانے کے لیے تمہارے ماں باپ کیا ہے؟ واسطہ فیض ہیں، یعنی نعمتیں مجھ سے لے کر تم تک پہنچایا ہے۔ نعمتیں میں نے دیا، لہذا میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ اب شکریہ کیا ہے؟ صرف چھوٹے ایک سلام کرنے کا نام شکریہ نہیں ہے۔ شکریہ یہ ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو کوئی ضرورت کا احساس ہو، وہ زبان پر نہ آئے تو پورا کر دو۔ کیا یہ ہمارے سماج میں رائج ہے؟ اگر ایسا ماحول ہو جائے خدا کی قسم کوئی بچہ نہ ماں سے جدا ہوگا نہ بچے سے جدا ہوگا۔ اور ایک بات یہی پہ اور عرض کر دوں کہ جتنا ماں کے لیے سفارش ہوئی ہے قرآن میں، اتنا بیٹے کا حق نہیں ہے ماں باپ۔ متعدد آیتیں ماں باپ کے حوالے سے، ہاں ایک مقام پہ بیان کیا گیا کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، بس اتنا کہا گیا۔ وَإِلَّا ماں کا جتنا حق بیان ہوا ہے قرآن میں، بچے کا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے اندر جو مہربانی کا جذبہ ہوتا ہے وہ بچے کے اندر وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے، اس حقیقت کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے بچہ جب جوانی کی عالم میں پہنچتا ہے تو جھجلا کے نہ جانے کیا جملے، لیکن ماں ہے، آپ غور فرمائیں، اگر ان کو آپ کچھ نہ دیں تب بھی وہ زندگی بھر محبتیں پیش کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا شکریہ، ان کی عزت، ان کی توقیر، گھر میں بہو بھی آ جائے تو یہی سلوک ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت تبدیل ہو جائے۔ اور خصوصاً بڑھاپے کے عالم میں تو زیادہ سفارش کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں ماں باپ ہو سکتا ہے غصے میں کچھ کہہ بھی جائیں، لیکن وہاں پر بیٹے کی ذمہ داری ہے لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف تک نہ کرو جب پیری کے عالم میں چلے گئے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ڈانٹ دیں، ہو سکتا ہے کوئی غلط جملے بھی بول جائیں، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے لا تقل لہما اف تک نہ کرو، بلکہ اب قرآن کیا کرو؟ ان کا شکریہ ادا کرو۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اب تم میری طرف واپس آنے والے ہو۔ یہ تاکید ہے شکر کی، یعنی اگر شکر کر رہے ہو تو یہ اِلَيَّ الْمَصِيرُ سے سمجھو کہ میری طرف واپس آنے والے ہو۔ یاد رکھنا، ماں باپ کا شکریہ کر کے میری بارگاہ میں آنا، اور اگر شکریہ نہیں کیا اِلَيَّ الْمَصِيرُ، جب پلٹ کر آؤ گے تو سارا حساب و کتاب ہم یہاں پر کر دیں گے۔ لہذا یاد رکھیے دوستو اور عزیزوں، میدان محشر کا سخت بنا اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ نے متوجہ کر دیا ہے کہ میری طرف پلٹ کر آنے والے ہو، لہذا کائنات میں ہر ایک کا حق ادا کر کے جاؤ۔ ماں باپ کا حق ادا کرو، جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، اپنے امام کا حق ادا کرو۔ امام روایت میں ہے ایک مشفق باپ کی طرح امام ہوتا ہے جو ہمیں پروان چڑھاتا ہے، وہ پردے غیب میں بھی ہوتا ہے تو ہماری فکر میں ہوتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں اپنی یادوں میں سجائے ہوئے، وہ پردے غیب میں بھی رہ کر ہمیں بھولا نہیں ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو فراموش نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں یہ ماہ سیام آپ روزے رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، شام کے وقت آج دیکھیے ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ شام کے وقت جب ٹھنڈا پانی پیو تو اپنے مظلوم امام حسین کو یاد کر لیا کرو۔ ذرا انصاف سے بتاؤ، جب ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم شام میں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے۔ اب بتاؤ وقت کا امام جو پردہ غیب میں روزے سے ہے، جب اس کے سامنے پانی آتا ہوگا، جب اس کے سامنے افطار آتا ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کربلا کے منظر کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ علی اکبر کیسے پیاسے شہید ہوئے، وہ دیکھ رہا ہے علی اصغر کیسے شہید کیے گئے، وہ دیکھ رہا ہے سکینہ خشک مشکیزہ لیے کیسے چچا کے پاس آ رہی ہے۔ بار بار وقت کا امام جانتے ہو کیسے رو رہا ہے۔ ایک فقرے میں امام فرماتے ہیں لَأَنْتُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ تَمَامًا۔ امام وقت اپنے جد حسین کو خطاب کر کے یہ جملہ فرما رہے ہیں، اے میرے جد حسین، میں کربلا میں نہیں تھا لیکن اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک یہ تیرا لال زندہ رہے گا صبح و شام تجھ پر گریہ کرتا رہے گا۔ ارباب اعزاز بڑی آسانی سے یہ جملہ سن لیا، کربلا والوں کو خراج پیش کر دو اس جملے کے ذریعے سے۔ امام وقت صبح و شام گریہ کر رہا ہے، امام رو رہا ہے پردہ غیب میں اپنے جد پر، صبح میں بھی رو رہا ہے، شام میں بھی رو رہا ہے۔ اس کے بعد کا فقرہ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ تَمَامًا، اے میرے جد حسین میں اتنا گریہ کروں گا کہ بجائے آنسو کے خون رونے لگوں گا۔ ارباب اعزاز امام خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ایک عالم دین متقی زاہد پرہیزگار، انہوں نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ فرزند رسول آپ کا میں نے ایک فقرہ پڑھا ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے لَأَنْتُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، آپ صبح و شام اپنے جد حسین پر گریہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا میں بجائے آنسوؤں کے خون روتا ہوں۔ مولا یہ آپ ہی کا فقرہ ہے، کہا ہاں یہ میرا فقرہ ہے، یہ صحیح ہے، میں صبح و شام روتا ہوں اور خون کے آنسو روتا ہوں۔ بس وہ عالم دین کہتے ہیں، وہ متقی و پرہیزگار یزد کے رہنے والے کہتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ کربلا کی کون سی مصیبت ایسی ہے کہ جس پر آپ خون کے آنسو آ رہے ہیں؟ اب آپ نے سن لیا وہ کون سی مصیبت ہے جس پر آپ خون کے آنسو بہا رہے ہیں؟ کیا وہ علی اکبر کے سینے پہ جو برچھی کا پھن لگا تھا آپ اس پر خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ کہ نہیں اس پر نہیں، اگر اکبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پر خون کے آنسو روتے۔ ارباب اعظم میں پڑھتے میں زیادہ مسائل پڑھنے کا آتی نہیں، دو جملہ، لیکن چونکہ آج یہ بات آ گئی اس کے بعد کہا آقا پھر کیا عباس کے جو بازو قلم ہو گئے آپ اپنے چچا میں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس مصیبت میں بھی خون کے آنسو نہیں رو رہا ہوں۔ کہا مولا پھر وہ آپ کی کون ایسی مصیبت ہے؟ کیا حسین کے لاش پر 10 گھوڑے دوڑائے گئے آپ اس مصیبت پر رو رہے ہیں خون کے آنسو؟ کہا اس میں بھی خون کے آنسو نہیں رو رہا ہوں، اگر میرے جد حسین بھی آج ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو اس مصیبت پر ہوتے۔ تو ایک مرتبہ والد کہتے ہیں کہ اب تو بتا دیجیے آقا وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس پر آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ وہ امام زمانہ نے گریہ کیا اور کہا ہائے وہ مصیبت حسین کی شہادت کے بعد میری پھوپھیوں کا برہنا سا کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا یہ مجھے خون کے آنسو رولا رہا ہے، جب تک زندہ رہوں گا اس مصیبت پر ایسے ہی گریہ کرتا رہوں گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عظمت کا اس ذکر قلیل کو قبول فرما۔
خدایا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما،